پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا تھا کہ علاقے کا جو چودھری، خان، ملک، سردار جو بھی بڑا ہوتا تھا وہ علاقے کے لوگوں کے اوپر اپنا اثر رکھتا تھا، روب رکھتا تھا. پھر اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ علاقے کے لوگوں کے اوپر جانوروں جیسے حکم چلاتے تھے اور جانوروں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. پھر ماحول بدلا، دنیا بدلی، تھوڑا ماڈرنزم آیا تو لوگ اس چیز سے دور ہوتے گئے. تعلیم عام ہوئی، ایجوکیشن عام ہوئی تو لوگ اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. لیکن پاکستان میں یہ چیز پھر سے لوٹ آئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا بوڑھا بزرگ گلی محلے میں کوئی بچہ گالی دے، کوئی بچہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی بچہ کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو وہ بچہ اگر قصوروار ہو جو بچہ، اس کو تھپڑ پڑ جاتا تھا باہر سے. اور وہی بچہ اگر گھر آ کر اپنے گھر والوں کو شکایت کرے کہ فلاں چچا نے، فلاں بزرگ نے مجھے مارا ہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے ضرور تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، شرارت کی ہوگی. لیکن اب ماحول پھر وہیں چلا گیا، لیکن اب پہلے سے بھی بدتر ہو گیا. وہ کیسے؟ پہلے علاقے کا ایک خان، ایک چودھری ہوتا تھا، اس کے 2 3 4 بچے ہوتے تھے، اتنا تھا. اب ہر گلی میں ایک خان، ایک چودھری، ایک نمبردار ہمارا بن گیا ہے، جو تھوڑا سا بھی، اتنا سا بھی پیسہ جس کے پاس ہے، طاقتور ہے، وہ اپنے سے کمزور کے اوپر چودھری بن بیٹھا. کیا بڑے تو بڑے بچے بھی انتہائی بدتمیز ہو چکے ہیں. اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم، تربیت اور تمیز سکھائی تو پھر آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا، یا ان جیسے لڑکوں سے روز مار کھاتا رہے گا جو ہر گلی میں تھوک کے حساب سے آپ کو آوارہ بچے ملیں گے. بات لمبی ہو جائے گی، پوائنٹ پہ آتے ہیں. سب سے پہلے ٹی وی ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے والدین کو یہ سمجھایا گیا کہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرتے، بچوں کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا گیا بچوں کو سمجھانا کیا ہے، بچوں کو تربیت کیا دینی ہے، بچوں کو کون سی ایتھکس سکھانی، کون سی سوک سینس سکھانی ہے. بس یہ بتا دیا گیا بچوں کو مارنا نہیں. مارنے سے بچے مزید بگڑ جاتے ہیں، بچوں کا آئی کیو لیول لو ہو جاتا ہے، بچوں کے آگے بڑھنے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. اور ہمارے پینڈو جو والدین ہیں وہ سمجھ بیٹھے نہیں، بچوں کو نہیں مارنا، جو بھی غلطی ہو ان کے ساتھ آرگیو کرنا ہے، ان کے ساتھ بحث کرنی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. تو جب بات چیت کریں گے تو ہماری جو نسل ہے، ہماری جو اولاد ہے، وہ بڑے اوپن اور برائٹ مائنڈڈ ہو جائیں گے. لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ بدتمیز ہو جائیں گے. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی بدتمیزی کو ان کا اعتماد کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ کتنا پر اعتماد ہے، میرا بچہ کتنا دلیر ہے، وہ شرماتا نہیں ہے. حالانکہ ان کو خود اندازہ نہیں کہ آپ کا بچہ اچھا خاصا بدتمیز ہو چکا ہے. اور اب ایسے بچے کو کوئی بندہ ٹوکتا ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا وہ بوڑھے بزرگ بچوں کو ایک تھپڑ بھی لگا جاتے تھے اگر وہ شرارت کرے. تو اب ایسے والدین ان کو اگر کوئی بندہ ٹوک دے کہ تمہاری اولاد میں یہ نقص ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. تم ہوتے کون ہو میری اولاد کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ پھر سونے پہ سہاگا ہماری حکومت نے سکولوں سے مار ختم کر دی. میں بھی کہتا ہوں مار نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ جو قومیں ہوتی ہیں نا جن کو گھر سے تربیت ملی ہوتی ہے، جن کے والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے تربیت کیسے کرنی ہے، ان قوموں میں وہ جو بچے سکول جاتے ہیں وہاں اگر مار نہیں پیار ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ اثر بھی کرتا ہے، وہ ان کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں گھر سے بدتمیز بنا کر بھیجتے ہیں اور سکول میں وہ مزید بدتمیز ہو کر نکلتا ہے، بلکہ اچھا خاصا لوفر، آوارہ اور بد زبان ہو کر نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا دیکھیں، آج کل کے ڈرامے دیکھیں، ہر طرف آپ کو گالم گلوچ نظر آئے گی، زومانی جملے نظر آئیں گے جو کہ اب معاشرے میں نارملائز ہو چکے ہیں. اب جو میرے ساتھ بیتی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے میں پارک میں بچوں کو لے کر گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، بچوں کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، بچے کھیل رہے تھے، ایک ادھر کھیل رہا تھا، ایک ادھر کھیل رہا تھا، نظر میری اوپر تھی. ایک بچہ چھوٹا 3 سال کا بچہ وہ گھومتے 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 تھوڑا آگے چلا گیا. میں نے دیکھا کوئی 5 7 سال کا بچہ آیا بغیر کسی وجہ کے اس کو تھپڑ لگا دی. میں بھاگا اس کے پیچھے، میں نے اس بچے کو پکڑ لیا اور میں نے آواز دی یہ کس کا بچہ ہے. اتنے میں ایک اور لڑکا کوئی 15 16 یا 18 سال کا بچہ آ گیا. اس نے کہا جی ہاں آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کہا میرے بچے کو اس نے تھپڑ مارا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تھپڑ مارا ہے لیکن آپ نے پکڑا کیوں اس کو؟ میں نے کہا میں کیا کرتا، اگر یہ بھاگ جاتا اس کو نہ پکڑتا
تو میں کس سے پوچھتا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں کس کو بتاتا کہ اس نے تھپڑ مارا ہے؟ نے کہا نہیں جی دیکھیں جو بھی ہے آپ بڑے ہیں، آپ نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ میں نے کہا یہ بھی تو بڑا ہے، اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹی ایج ہو تو 1 سال کا ڈفرنس بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور 3 سال کا بچہ جو صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتا، لڑنا تو بہت دور کی بات، اور اس کو 7 سال کا 6 یا 7 سال کا بچہ تھپڑ مارتا ہے۔ لیکن نہیں، ایشو تھپڑ مارنا نہیں بنا، ایشو یہ بن گیا کہ تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ان میں سے ایک آدھ بندے کو میں جانتا تھا، وہ تھوڑا فیملی کے حساب سے تھوڑا مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، تو وہ بندے بھی اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ انہی میں سے کسی ایک کا ہے، مطلب کہ کھاتے پیتے گھر کا ہے۔ تو سارے کے سارے اس سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، سب نے کہا تم نے پکڑا کیوں؟ اب میں نے کہا یار 3 سال کا بچہ، اس کو ایک بندے نے، ایک بچے نے، اس سے بڑے بچے نے بلا کسی وجہ کے چلتے ہوئے مار دیا، تو تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ تم میری جگہ ہوتے کیا کرتے؟ واپس جواب، تم نے اس بچے کو پکڑا کیوں؟ انہیں صرف تھپڑ ہی تو مارا تھا۔ میں نے کہا تمہیں صرف تھپڑ لگتا ہے؟ تمہارے بچے کو اگر کوئی اور مار جاتا، تم بتاؤ یہ تھپڑ اس کے منہ پر لگتا یا تمہارے دل پر لگتا؟ اور تھپڑ بھی وہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ نہیں کہ بچہ آ کر رو کر بتائے کہ مجھے اس نے مارا ہے، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہو کہ تمہارے بچے کو کوئی تھپڑ مار جائے۔ اور چلیں ایک رعایت دیتے ہیں، 2 بچے آپس میں کھیل رہے، بے شک عمر کا ایج کا ڈفرنس ہو، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو مارا، وہ بھی چلے سمجھ آتی ہے۔ ایک بچے کا کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بچہ بیمار بھی ہے، اس کو بخار بھی ہوا ہے، اسی کی وجہ سے پارک میں گئے تھے کہ چلو تھوڑا گھوم لے گا، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، آ کے اس کو تھپڑ مار رہا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، اس معاشرے میں، اس دن میں نے یہ سوچا کہ اس معاشرے میں بچوں کو آپ نے اگر ایمانداری سکھائی، بچوں کو تمیز سکھائی، بچوں کو سوک سینس سکھائی، تو آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا۔ میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا بچہ بیمار ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کو مارا ہے، آپ ہوتے کیا کرتے؟ وہ کہتے ہم ہوتے تو ہم اس کو پکڑتے نہیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب اس سے کہیں کہ اس نے کیوں مارا ہے، اس سے پوچھیں ایک بار۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پوچھتے۔ کیوں پوچھیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اس کے بعد تو بات کرنی بنتی نہیں، آپ کی تربیت نظر آ چکی ہے، آپ کا جو انصاف ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچے نے غلطی نہیں کی یا میرا بچہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں جانے لگا تو وہ جو اس بچے کے ساتھ لڑکا تھا جو پہلے میرے سامنے آیا، انہوں نے کہا اب بھی فون کروں نا تو اس کو ایسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میرا پہلے ہی پارا ہی تھا، مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، بلا لو جس کو مرضی بلا لو، اب تو یہاں فیصلہ ہوگا تو تب سب جائیں گے۔ تو جب وہ انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سکی، وہ ٹرمپ جیسی دھمکی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تم جاؤ جاؤ، بچے ہیں لڑتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میرے بچے نہیں لڑتے، میرے بچے باہر کسی سے بھی نہیں لڑتے۔ میں نے ان کو سختی سے بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی بچے سے لڑائی کی یا ان کو مارا تو میں نے اگر دیکھ لیا تو میں خود تمہیں ماروں گا، میں خود تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ میں نے اپنے بچوں کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، پارک میں پابندی لگا دو یا تم آیا نہ کرو، بچے تو لڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی انسان کے بچے نا نہیں لڑتے، جو کتے کے بچے ہوتے ہیں نا وہ لڑتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، منہ بند ہو گئے۔ سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں انصاف ہے نہیں۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آج اتنی بڑی پنچایت جو بن گئی نا چھوٹی سی بات پہ، اگر تم اسی وقت اس سے پوچھتے کہ تم نے اس بچے کو کیوں مارا، بات ختم ہو جاتی، لیکن تم نے الٹا میرے اوپر بلیم کیا، میرے اوپر اٹیک کیا۔ اب ہوگا یہی کہ یہ بچہ تمہیں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پھنسا دے گا جہاں تمہیں اپنے لیول کا بندہ مل جائے، پھر وہ میری طرح اس کو پکڑ کے تمہارے سامنے نہیں لائے گا، وہ 2-4 کھینچ کے لگائے گا نا، پھر میں پوچھوں گا کہ ایسے بدتمیز بچوں کا آخر میں انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اعتماد دیں، پیار کریں، محبت دیں، ماریں بھی نہیں، لیکن ان کو بدتمیز بالکل بھی نہ بنائیں۔ بدتمیز بچہ اس معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، اور یقین کریں اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کے اوپر بھی بدتمیز بچہ بوجھ ہوتا ہے، چاہے آپ زندہ ہوں چاہے آپ قبر میں ہوں، وہ بچہ آپ کے لیے ہمیشہ عذاب بنا رہے گا، بوجھ بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کا وعدہ میرا ہے، لیکن بچوں کی تربیت تم پہ فرض کی گئی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
جو چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اس کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اس کو ہم بلا بیٹھے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔